نماز کے لیے شرط ہے جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو. آپ صادق ہیں. اگر زبان میں اور ہے دل میں اور ہے دنیاوی حساب سے بھی آپ منافق ہیں نا. اگر دنیا کے لیے بھی زبان میں اور رکھتے ہیں دل میں اور رکھتے ہیں تو منافقت ہے نا. اگر اللہ کے معاملے میں زبان میں اور رکھیں دل میں اور رکھیں تو بہت بڑا منافق. حق ہے حق. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا. آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان، جنہوں نے نہیں مانا کافر، جنہوں نے ہلوجت کری منافق. اب مسلمان کس کو کہتا ہے؟ گھڑی کے گھڑی کہتا ہے، روز کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک. بولے شاہ فرماتے ہیں کہ گروپتے ہوئے گل مکمل. اور تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ؟ تم تو جانتے ہو نا. تو پھر کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے. وہ کہتے ہیں گھر میں آٹے ہی کو نہیں. کہتے اللہ عثمان اللہ بے نیازی. وہ کہتا بیوی بیماری. اللہ میاں لد والا میاں لد. وہ کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے جا. یہ کہتے ہیں نا. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. تمہارا دل تو منافق تھا نا. اس کو نماز صورت بولتے ہیں. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے، خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے. یہ نماز صورت 72 فرقے والے پڑھتے ہیں. یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے نماز صورت کا 5 وقت نمازی ہو جانا. یہ نماز صورت قرآن فرماتا ہے تباہی بھی ہے اور دکھاوا بھی ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے لگا ہوا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے لگا ہے، بڑے خشوع خضوع سے لگا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، نہ میں اس کی شکل کو دیکھتا ہوں، نہ داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ اس کو سجدے کو دیکھتا ہوں، میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ ہوشیار ہے، جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں وہ کاروبار ہے. تو یہ بھلے گھر میں کھلا پڑتا رہے، یہ دکھاوا ہی ہے نا. تباہی کیسے؟ 5 وقت کا نمازی ہے، دل میں تکبر آیا نا. اور لوگوں نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا. لوگوں نے تعظیم کری اور تکبر آیا. ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا، میں تجھ سے بہتر ہوں. اور یہ نہیں پتا کہ تکبر ازازیل را خوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا. پھر وہ کہتا ہے سب سے میں بہتر ہوں، تہجد گزار ہوں، نمازی ہوں بس. لیکن کہتے ہیں کہ حضور پاک سب سے افضل ہیں. چلو ساری سنتے اپناؤ، ساری سنتے اپناتا ہے. پھر کہتا اب حضور میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اور جن کے لیے ساری دنیا بنائی، جن کے لیے تجھے بنایا، اور تو کہتا وہ میرے جیسے. جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا نا. یہ نماز صورت ہے جو تمہارے ایمانوں کو خراب کر رہی ہے. وہ کیا اس توفیق اللہ ہی ہے، جس کو اللہ چاہے. جو خود چاہے نہیں، وہ نہیں، جس کو اللہ چاہے. اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ سیکھنی ہوگی. یہ تمہارا پہلا رکن ہے. پہلا رکن ہے کلمہ طیب. کلمہ طیب ذکر میں ہے. حدیث افضل ذکر کلمہ طیب. اور ذکر کے لیے قرآن میں فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ بار بار پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ بٹ تم پڑھ لیا مسلمان، اب کیوں لگا ہوئے؟ ایک دفعہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو گھڑی گھڑی رگڑا دیتا ہے تو مومن بنتا ہے. میت دودھ ہے تو دودھ دودھ ہی ہے، اگر رگڑا نہ دو کہ مکھن کیسے بنے گا؟ اور رگڑے سے مکھن بنتا ہے نا. اور یہ کلمے کا رگڑا دیتے ہیں اس سے مومن بنتا ہے. یہ تمہارے قرآن کا پہلا لفظ ہے الف. تم کہتے ہو حروف مقطعات، آگے چلو دھیان ہی نہیں دیتے ہو الف لام میم کیا ہے. اور بھائی جو سامنے کھڑا پہلے سے پوچھے تو کیا ہے؟ سوی سلطان بور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا،
میں نے قرآن کا پہلا لفظ لے لیا، اللہ سے اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ کہتے ہیں جب چمکتا ہوا سینہ حضور پاک نے دیکھا تو سینے سے سینہ لگایا تو سارے علم میرے سینے میں خود بخود کہتے ہیں چونکہ میں کسی مدرسے میں پڑھا نہیں تھا، مجھے لکھنا آتا نہیں تھا، صرف بولنا آ گیا، میں بولتا رہا اور لوگ کتابیں لکھتے لے، ہزاروں کتابیں میرے نام سے منسوب ہو گئی۔ اللہ سے اللہ اللہ کر، اگر تو اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ کرتا رہے، یہ نور سے ہدایت ہے، ورنہ پھر کتاب میں چلا جاؤ، کتاب پتہ نہیں تجھے گمراہ کرے یا راہ راست پہ لے آئے۔ اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا، پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار۔ پھر کوشش کرو گے میں کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں، گاڑی چلاتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے، اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ، وہ اللہ سمجھ، دل کہے گا اللہ اللہ۔ اب جو زبان میں وہ دل میں، زبان اقرار کر رہی ہے اور دل تصدیق کر رہے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ ہم بولتے ہو امریکہ والے سنتے ہیں اور دل کا تصرف ہے، یہاں گونجے تو عرش مولا والے سنتے ہیں۔ یہ تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا۔ یہ نماز مومن کا معراج ہے نا، مومن کا معراج ہے، ولی کا نہیں، ولی کی نماز کچھ اور ہے۔ ابھی اس کی آواز گئی ہے نا، خود تو نہیں گیا نا۔ جب یہ تمہارے اندر روحیں مخلوقیں طاقت پکڑ جائیں گی، تب پھر جب ان کی نماز کا وقت اور ان کے خانے کعبے اور تمہارا خانہ کعبہ، اس جسم کا خانہ کعبہ ادھر ہے، ان کا خانہ کعبہ بیت المعمور ہے، یہ خانہ کعبہ بیت المعمور کی نقل ہے، کیونکہ تم بھی نقل ہو تو تم کو یہ خانہ کعبہ اس کی نقل ملا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور دکھایا خواب میں اور کہا اس قسم کا خانہ کعبہ دنیا میں بنا۔ یہ جو چیزیں ہیں تمہارے اندر کی، اب ایک نقطے کی بات ہے، ہمارے علماء ہماری بات یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا پتہ نہیں ان کو کوئی بوجھ ہے یا کیا، لوگ سمجھ جاتے ہیں، علماء کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر، خرید و فروخت میں بھی سے غافل نہ رہے، اور ساتھ پیٹ بھی لگا دیا، بیوی بچے بھی دے دیے، ہے نا؟ تو کام کاج کرے گا ذکر کرے گا، تو کام کاج کرے تھکا ہو کے سوئے گا ذکر کرے گا، تو یہ نہیں کہا۔ وہ جو تیرے اندر انسان رہتا ہے اس کو کہا ہے اللہ، تو کام کاج کر وہ اپنے اللہ نہ کرے، تو سوتا رہے وہ اللہ نہ کرے، وہ تیرے بیوی بچے ہیں نا، اس کا بیوی بچہ نہیں ہے نا، اور تجھے نیند آتی ہے نا، اس کو نیند تو نہیں آتی ہے نا۔ اب یہ ہے دوسرا نقطہ، یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے اس کا تعلق نہ ازل سے ہے نہ ابد سے، اس سے پہلے جسم نہیں تھا، اس دنیا سے پہلے، اور اس دنیا کے بعد بھی یہ جسم نہیں ہوگا، وہاں دوسرے جسم دیے جائیں گے جو نہ جلیں گے نہ مریں گے، یہی بات ہے، وہ نہ جلیں گے نہ مریں گے، وہ جسم دیے جائیں گے نا، یہ جسم اسی مٹی میں مٹی بن کے رہ جائے۔ جب اس جسم کو آگے جانا ہی نہیں ہے، دوزخ بہشت میں جانا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ نماز کیوں پڑھے؟ تو پھر بھی اس کو پھر اس کا آگے سے تعلق ہی نہیں ہے نا، آگے سے تعلق ہے تو روح کا ہے نا، وہ روح اس کی محتاج ہے، وہ جو روح ہے نا وہ اس جسم کی محتاج ہے۔ جس طرح ماں بیٹے کو اٹھاتی بٹھاتی ہے، اس طرح یہ جسم اس کو رکوع سجود کراتا ہے۔ جب وہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے نا تو ماں اس کی محتاج ہو جاتی ہے اللہ۔ اسی طرح جو تمہاری روح ہے نا وہ اپاہج ہے، وہ باہر نکل نہیں سکتی ہے نا،
یہ پھر جسم کو کہا گیا کہ تو اس کو رکوع سجود کرا، تیرا احسان ہوگا اس کے اوپر۔ اللہ، اور یہی وجہ نا کہ یہ جسم نخرے کرتا ہے نا، اس کو پتہ میں نے آگے جانا نہیں ہے نا، تو خام خواہ میرے پر مصیبت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جب اس ذکوریت سے وہ تمہاری روح بالغ ہو جائے گی، تب پھر یہ جسم بھلے سوتا رہے بھلے مر جائے اس کو پرواہ نہیں ہے، پھر جا کے بیت المعمور میں نمازیں پڑھیں گی، وہ آزاد ہو جائیں گی، الٹا وہ عرش مولا میں جا کے نمازیں پڑھیں گی، اور اس وقت تک وہ سر نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب نہیں دے لبیک یا عبدی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، عام لوگ نہیں کرتے، ہمارے علماء اعتراض کرتے ہیں، وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا بہت عرصہ نمازیں پڑھتا رہا، جب بہت عرصہ نمازیں پڑھتا رہا تو بڈھا ہو گیا، اس نے دعا کری، اے اللہ اب تو مجھے نمازوں سے چھٹکارا دے، میں بہت ہی بڈھا ہو گیا ہوں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، تو صبح اس کو ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ مطلب ہے کہ نماز کی معافی نہیں ہے جب تک ہوش و حواس ختم نہ ہو۔ اور اس بڈھے نے اپنے انسان کو تو باہر ہی نکالا تھا نا، اگر وہ انسان اس روح کو جوان کر لیتا تو وہ سوتا رہتا، روح اپنی اللہ لے کرتی رہتی نا۔ لوگوں نے غوث پاک کو کہا آپ شیخ بقا کی بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے، تو غوث پاک نے فرمایا تمہیں خبر نہیں وہ ہر وقت کعبے میں سر بسجود ہوتے ہیں۔